اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. مفتی صاحب شہوت روکنے کی وجہ سے ذہنی توازن خراب ہونے یا ایمان خراب ہونے کا خطرہ ہے، مگر گھر میں کہ پیسے نہیں ہیں، بھیک مانگ سکتا ہوں، خودکشی سے بچنے کے لیے زنا کر لینا کیسا ہے؟ خودکشی کر لے بھائی تو. یہ جو اپنے آپ کو اتنا مجبور سمجھ بیٹھتے ہیں نا کہ اب مجھے عورت نہیں ملی تو میں تو مر جاؤں گا، یہ اپنے اوپر آپ نے شہوت کو مسلط کر لیا ہے. میں مانتا ہوں کہ نوجوان آدمی پہ شہوت بہت دماغ میں مسلط ہوتی ہے، اگر وہ حلال طریقہ نہ ملے اس کو تو بہت ساری برائیوں کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات خوب سمجھو، اس میں بھی بیلنس ضروری ہے. آپ جب اپنے آپ کو بزی کر لو مفید کاموں میں اور دماغ وہاں سے ہٹاؤ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ چپکی رہے. جو لوگ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، ہم پہ شہوت مسلط ہو جاتی اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. وہ بھائی تو بستر پہ لیٹ کے سوچ کیوں رہا ہے؟ تو بستر پہ جا اس ٹائم پہ جب نیند کا شدید غلبہ ہو، شدید نیند آ رہی ہو، بستر پہ لیٹتے ہی آنکھ لگ جائے گی. یہ کمبخت پہلے جائے گا، لیٹے گا، پھر خیالی پلاؤ چلائے گا، پھر ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کی ویڈیوز دیکھے گا، پھر فوش فلم دیکھے گا، پھر کہہ رہے شہوت میرے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ میں خودکشی کر رہا ہوں. تو مر جا بھائی. تو کیا کہہ رہے ہیں زندہ رہے؟ تو لوگوں کو تو زنا کر کے عورتوں کو بھی خراب کرے گا، ماحول کو خراب کرے گا. اب ایسا نہ ہو کہ واقعی میں مر جاؤ، مرو لیکن جاؤ سیدھا جہنم میں، کیونکہ خودکشی کرنے والا مرتے ہی کہاں جاتا ہے؟ آگ میں جاتا ہے وہ. تو آپ اس سے بچنے کا حل سوچو. کیوں ٹک ٹاک پہ بےہودہ چیزوں کو دیکھ رہے ہو؟ کچھ دن کے لیے موبائل کو جان چھڑاؤ، بند کر کے رکھ دو. دیکھو میں موبائل نا، میرا اتنا دماغ خراب ہوا ہے نا موبائل سے، اتنی کالز آتی تھی، میں اٹھاتا تھا، اس کو جواب دے رہا ہوں، اس کو جواب دے رہا ہوں، پھر کوئی صحیح طریقے سے سوال نہیں پوچھ رہا، کوئی طنز کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. میرا ہونا شروع ہوا خراب. پھر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، کوئی ویڈیو میں الٹی بات کو، کوئی جھوٹا الزام کسی پہ لگا رہا ہے، کوئی کسی پہ، آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے. پھر ڈالر یہاں پہنچ گیا، ابھی نیند اڑ گئی نا. اگلے دن دیکھا ابے اور کرنسی، اب ہم نے کہا بوریوں میں پیسے لے کے جائیں گے تھوڑے دنوں میں ہم. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا. پھر دیکھ رہے ہیں اس نے اپنی بچی کو قتل کر دیا غربت میں، اس نے بل جلایا اور خودکشی کر لی، پھر یہ کر لی. دیکھتے دیکھتے آدمی، اور اچھا دوسری طرف خبر انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. انڈیا کہاں پہنچ گیا؟ چاند. پھر ایک مذہبی اسکالر کی تقریر آئے گی، وہ فلاں دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ سارے مولوی 2 نمبر، بس میں ہی ہوں جو ٹھیک ہوں. اس سے اور ڈپریشن. اس کا حل یہ کہ بھائی آپ بہتر ہے موبائل کو فلائٹ موڈ پہ لگاؤ، لاکر میں بند کر دو. بہتر تو یہ توڑ دو اس کو. میں توڑ اس لیے نہیں سکتا کہ مجھے سوسائٹی میں ان بھی تو رہنا ہے نا. اگر میں بالکل بند کر کے رکھ دوں، مجھے پتا کیا چلے گا سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے. تو میں نے اس کا حل یہ نکالا، اس کو رکھو کمبخت کو فلائٹ موڈ پہ. دیکھو ابھی بھی فلائٹ موڈ پہ ہے. 20 لوگ کال کر رہے ہو کہ گالیاں دے رہے ہوں گے، مفتی صاحب فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ڈپریشن دینا سیکھو. میں نے کیا کیا، جو ٹینشن کالز کی مجھے ہوتی تھی وہ میں نے پارسل کر دی. کال کرو فون بند ہوگا، 1 گھنٹے بعد دوبارہ. پہلے کیا ہوتا تھا، کال کرتے تھے میں فون اٹھاتا تھا، اس کی ٹینشن کون لے رہا ہے؟ میرے پاس آ رہی ہے ٹینشن کہ میرے بیوی سے جھگڑا ہوا، میں نے یوں کہہ دیا، میں نے طلاقیں دے دی. میں نے کہا طلاق ہو گئی، کہہ رہے کہاں سے ہو گئی، میں تو غصے میں تھا. ابے ہو گئی ہے. اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کی ٹینشن کس کی کو ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ مجھے ہو رہی. مفتی صاحب ڈراپ شپنگ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں جائز ہے، بشرطے کہ قبضہ کر کے بیچو. بھائی قبضہ کون تمہارا باپ کرے گا وہاں جا کے قبضہ؟ یعنی وہ اس طرح تو نہیں کہتا، لیکن مقصد اس کا یہی ہوتا ہے. بھائی پھر آپ ایسا کرو کمیشن ایجنٹ بن جاؤ. ہاں ٹھیک ہے میں کمیشن ایجنٹ بن رہا ہوں، لیکن پھر نقصان ہوا تو کمپنی کا کمپنی تھوڑی. تو میں اس کو سمجھا رہا ہوں ایسا بھی نہیں ہوتا بھائی. کمیشن ایجنٹ بنو یا پورا پراپر، یا بیچنے کا وعدہ کر لو. اچھا مفتی صاحب اگر ہم نے وعدہ کر لیا تو کل وہ مکر گیا، میں نہیں لے رہا. میں نے کہا مکر سکتا ہے وہ، یہ تو صحیح نہیں ہوا. اصل میں وہ اصرار کر رہے کہ جو میں کر رہا ہوں نا غلط، اس کو بول مفتی کہ یہ جائز ہے. آدھا گھنٹہ 1 منٹ کے سوال پہ وہ پی جائے گا میرا، پھر بھی وہ کرے گا ضرور. وہ فتویٰ 3 طلاق کے 1 ہونے کا بھی لے آئے گا. وہ تو مجھ سے ٹرائی کے لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر یہیں سے مل جاتا ہے 1 ہوئی ہے تو پھر تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے جب نا امید ہو گئے تو چلو اب اہل حدیث سے ٹرائی مارو. اس کی ٹینشن ہم اٹھا رہے ہیں، پھر دوسرا فون، پھر تیسرا فون، بیوی بھاگ گئی ہے. ابے میں کہاں سے پکڑ کے لاؤں تیری بیوی کو؟ اگر تیری بیوی بھاگ گئی ہے
پھر چوتھا فون آئے گا, مفتی صاحب آپ کے بیان سن کے میں بہت متاثر ہوا ہوں اور میرا بھی 4 شادیوں کا ارادہ ہے. میں تھوڑی سی ٹینشن میری ختم ہوئی نا. اگلا ہوگا, مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ بتا دیں آپ. اگلا یہ ہوگا, مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ. بھائی ہم رشتوں کا کام نہیں کرتے صاحب, آپ اتنے بیانات, یار ہم صاحب آپ گھننے نہیں بنو یار, آپ اتنے بیانات کرتے ہو کہ آپ کے پاس رشتے نہیں ہوں گے. بھائی میرے پاس ہو یا نہ ہو, میرا یہ کام نہیں ہے. میں مولوی ہوں, میرا کام بیانات کرنا ہے, میرا کام مسائل میں تحقیق کرنا ہے, یہ میری فیلڈ نہیں ہے. شادی دفتروں میں جاؤ, سب کسی مسلمان کا اگر کوئی بھلا چاہے, کسی کی خدمت کرو. آپ لوگ خود بیان میں کہتے ہو کہ جو کسی کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو بہت ثواب دیتا ہے, تو اب کرو نا خدمت. تو میں اس کو کہتا ہوں خدمت تو گٹر کے ڈھکن بھی رکھنا ہے, گٹر صاف کرنا بھی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میری فیلڈ نہیں ہے, میری جو فیلڈ ہے میں اس فیلڈ میں خدمت کروں گا نا. تو پھر فون لائن کاٹ دو تو پھر غصے ہوتے ہیں. بات تو پوری سنو مفتی صاحب, لائن کیوں کاٹ رہے ہو, میسج آنا شروع. تو میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو گیا تھا. پھر ہم نے کیا کیا, ٹینشن دینا سیکھو. لینا ہم نے اس کو لگا دیا. یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے جواب نہیں دے رہے, اس کا ایک پروسیس ہم نے طے کیا. بھائی ایک ایڈمن بناؤ, کال کو فلٹر کریں, کوئی رشتوں والی کال آ رہی ہے اس کو وہیں سے جواب دے دو. بھائی رشتے نہیں کراتے ہم. کیوں آپ, اب میرا ایڈمن کیا کرتا ہے جب اس کے پاس, ویسے تو ایڈمن خود ایک اللہ معاف فرمائے ٹینشن بنا ہوا ہے, یعنی خود میرے لیے بھی, ان کے لیے تو یعنی وہ بیچارے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کال اٹھانے کا نا. بھائی عثمان بھائی ناراض نہ ہو جائیں کہیں, یعنی وہ ٹینشن ان کو دینے کے ساتھ مجھے بھی دینا شروع کر دی اس نے. اب وہ کے میسج آتے ہیں, سب ایڈمن فون ہی نہیں اٹھاتا. تو میں نے ایڈمن سے بولا بھائی تو فون تو اٹھا لیا کر. جب ہم نے کسی کو اسسٹنٹ بنایا, وہ کہہ رہے ہیں بھائی سارا دن فون آتا رہتا ہے. میں سارا دن فون ہی اٹھاتا ہوں. ابھی اس کا بھی ہم حل سوچ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی تو انسان ہے نا, 24 گھنٹے تو وہ بھی فون نہیں اٹھا سکتا. تو ہم نے کہا 1 گھنٹہ دے دو. اس نے کہا مجھے ایمرجنسی. خیر اس کا میں ابھی حل تلاش کر رہا ہوں, لوگوں کا رابطہ کیسے ہو. اب ہم نے اس کو فلٹر کیا کہ بھائی اس طریقے سے آپ کی ملاقات بھی ہوگی, ہم سے آپ مسائل پوچھیں گے, اس کا جواب بھی ملے گا. کچھ تو مسائل ہی فضول ہیں, وہ ہم آنے ہی نہیں دیں گے. ایسا بندہ جو رشتوں کے لیے آ رہا ہے وہیں سے چلا جائے. بھائی ہم رشتے نہیں کراتے. اور کوئی بیوی بھاگ گئی ہے تو میں کوئی پولیس میں نہیں ہوں کہ آپ کی بیوی پکڑ کے لے آؤں میں. تو اس طرح کی چیزیں تو وہیں تو فلٹر ہو کے نا کام کے بندے آ جاتے ہیں. پھر تو وہ میں ملتا ہوں ان کو, میں ٹائم بھی دیتا ہوں ملاقاتوں کا. اب میں نے کیا کیا, فلائٹ موڈ پہ موبائل. اب لوگوں کے فون آ رہے ہیں, فون بند, فون بند, فون بند, فون بند. پھر 6 گھنٹے بعد فلائٹ موڈ کھولتا ہوں تو گالیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں. مفتی صاحب تکبر سے, کل کسی کا انڈیا سے میں صاحب تکبر سے اللہ بچائے. تو میں کہتا ہوں ٹینشن اب لینے کی نہیں ہو رہی, کس کی ہو رہی ہے؟ ہاں تکبر بہت بری چیز ہے. تو میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں میرے بھائی, اپنی کھوپڑی کی نا آپ نے خود حفاظت کرنی ہے, کوئی دوسرا آپ کی حفاظت نہیں کرے گا. اور اس زمانے میں کھوپڑی کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ مؤثر چیز موبائل ہے. جس کو بیٹھے بیٹھے پاگل ہونے کا شوق ہو, پہلے زمانے میں بھی پاگل ہوتے تھے, کوئی پتھر لگا سر پہ, گہری چوٹ آئی, پاگل ہو گئے. سمجھ میں آتا ہے بھائی پتھر لگنے سے انسان کیا ہوتا ہے, پاگل. بائک پہ جاتے ہوئے گر گیا بغیر ہیلمٹ کے, سر پہ گہری چوٹ آئی, پاگل ہو گیا. بیوی ایسی ملی, اتنی خطرناک بیوی ملی, 2-4 سال تک برداشت کیا, 5-6 سال, 10 سال کے بعد جا کے شوہر کیا ہو گیا, پاگل. سمجھ میں آتا ہے 10 سال بیوی سے فائدہ بھی اٹھایا تو چلو اس کی ٹینشن بھی. عورت پاگل ہوتی تھی شوہر کی ناانصافیوں کی وجہ سے, ساس کے تانوں کی وجہ سے, ایک دم نہیں پاگل ہوتی تھی. 10 سال ساس کے تانے برداشت کر کے آخرت میں بہت بڑا ثواب کا ذخیرہ جمع کر لیا. 10 سال کے بعد برداشت نہیں ہوا اور کیا ہو گئی, پاگل ہو گئی. تو چلو سمجھ میں آیا کہ 10 سال ثواب بھی تو کمایا نا برداشت کرنے کا, آخر میں پاگل ہو گئی. اب جو پاگلوں کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے کیا ہو رہا ہے, پاگل. وہ کیسے ہو رہا ہے پاگل؟ سونے کے لیے لیٹا, موبائل میں دیکھا جی مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان آیا ہے, اس کے نیچے پھر کچھ نیگیٹو کمنٹس پڑھنا شروع کر دیا. ابے یہ مولوی ایسے, آئنسٹائن کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر, وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. اب جو مذہب سے محبت کرنے والا ہے وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہوگا. تھوڑی دیر میں آیا ڈالر مزید مہنگا ہو گیا. تیسرے نمبر پہ پیٹرول مزید مہنگا ہو گیا. چوتھے نمبر پہ اتنے لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں. آپ کہتے ہو میں تو بھاگ نہیں سکتا, میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. یہ خبریں پڑھ کے سن کے اور پھر مولویوں کی آپس کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں اس میں. وہ مولوی کہہ رہے یہ ایسا ہے, وہ دوسرا مولوی کہہ رہا ہے یہ ایسا ہے, تیسرا مولوی کہہ رہا ہے یہ ایسا ہے. کوئی خواتین کے حقوق پہ بات کر رہا ہے تو خواتین کو ایسا بنا کے پیش کرتا ہے, کوئی مردوں کے حقوق پہ بات کر رہا ہے تو ایسا.
اتنی کھچ پچ کھچڑیاں پکتے پکتے بیٹھے بیٹھے پاگل ہونا کسی کو دیکھنا ہونا تو اس طریقے سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ پاگل ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے میرے بھائی, اپنی جانوں پہ رحم کرو, موبائل کو اٹھا کے لاکر میں رکھ دو. میں اس لیے نہیں رکھ پا رہا کہ مجھے سوشل میڈیا میں ان رہنا پڑتا ہے, سمجھ. اچھا, پاگلوں کی ایک اور قسم بھی ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں جو ولاگرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ولاگس جن کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں, وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. ولاگرس نے اس طرح بھی پاگل کیا, لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہے, اب میں آیا ہوں تھکا ہوا ہوں, میں واش روم میں, شکر ہے نیچے والا پورشن نہیں دکھا رہا, صرف اوپر کا دکھا رہا ہے, میں بیٹھا ہوا ہوں, لوگ دیکھ رہے ہیں, ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں, ملینز لوگ. خواتین کے, میں آٹا گوندھ رہی ہوں, میں آلو کاٹ رہی ہوں, اب میں صبح اٹھ کے میں آلو کاٹتی ہوں, پھر میرے بچے اسکول جاتے ہیں, ایکچولی میں ان کو وین میں بٹھاتی ہوں, بہت کام ہوتے ہیں میرے سارا دن, ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں یار. ہمارے دیسی گھی پہ اعتراض ہو رہا ہے جس میں ہم نے تھوڑا میسج دے دیا کہ یار دیکھو بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں, اچھے لگتے ہیں نا باپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو. اور واشنگ مشین پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ واشنگ مشین, وہ کپڑے دھونے والی واشنگ مشین نہیں تھی بھائی, وہ تھی گھی کے لیے, اس میں کبھی کپڑے نہیں دھلے. اچھا خیر, تو لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہوں میں بہت تھک گیا ہوں, اب میں نے سونا ہے, اب میں برگر کھا رہا ہوں, اب میں بوتل پی رہا ہوں. یہ بھی پاگلوں کی, وہ پاگل نہیں ہے جو ولاگ بنا رہا ہے, اس کو پتا ہے قوم پاگل ہے اس کو کیا پتا ہے, اس کو پتا ہے قوم کیا ہے. وہ تو بہت عقل مند ہے, ان کو تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یار اس بے روزگاری میں تمہارے پاس کوئی ہنر نہیں تھا, کتنا اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے کہ کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے. حلال تو ہے, میں حرام نہیں کہہ رہا اس پیسے کو, پاگلوں سے تو پیسے کمانا بہت ثواب کی بات ہے, لیکن قوم پہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تھوڑے دنوں میں تم بھی پاگل ہو جاؤ گے. پھر نا وہ ولاگرز ہیں نا, جب آپ نے آج ان کا ولاگ دیکھا, وہ لیٹرین میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا ڈیٹا ہی ختم ہو گیا, ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے یار جہی سے بیلنس ڈلواؤ, اٹھا کب ہے لیٹرین سے, واش روم سے, بیلنس ڈلواؤ, بیلنس, یہ دیکھنے کے لیے کہ واش روم میں بیٹھا ہی تو نہیں ہے ابھی تک. صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یار کوئی نیا کلپ آیا ہے ان کا کہ نہیں آیا. تو اس کا مطلب آپ مینٹلی کیا ہو چکے ہو؟ پاگل. پاگلوں, دیکھو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بیٹھو جو خود پاگل نہ ہو, تو وہ تمہیں بتائے گا دیر آر ویریس ٹائپس آف پاگلز. جتنی پاگلوں کی قسمیں دریافت ہوئی ہے نا, اتنی دنیا میں کسی چیز کی قسم نہیں ہے. جو بھی تھوڑا بہت ایب نارمل ہے نا, اس کا مطلب وہ تھوڑا سا پاگل ہے, تھوڑا سا پاگل ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا بیٹھے ہوئے ہیں نا, یوں ٹانگ ہلا رہے ہوتے ہیں, دیکھا ہے آپ نے بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھا ہوا نا یوں, آپ مذاق سمجھ رہے ہیں, حقیقت میں یہ پاگل ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ایب نارملٹی اس بندے میں ہے, ورنہ نارمل آدمی بیٹھا ہے تو یوں آرام سے بیٹھا ہوگا, یوں کر کے ٹانگ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس جب کوئی آتا تھا نا, ایک صاحب آئے, بڑے زبردست آدمی تھے, بڑے آفیسر تھے وہ, تو وہ میز پہ ایک وہ رکھی ہوئی تھی پلاسٹک نا, جو میزوں کے اوپر نہیں رکھی ہوتی, تو وہ بیٹھے ہوئے حضرت سے بات کر رہے ہیں, پلاسٹک کو نا یوں کر کے گھما رہے ہیں یوں فولڈ کرتے ہیں پھر سیدھا. میں حضرت کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, حضرت کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا, حضرت کا بس نہیں چل رہا تھا, بھائی تو چھوڑ دے آرام سے بیٹھنا, ہمیں الجھن ہو رہی ہے دیکھ. لیکن مہمان تھے اکرام میں, کچھ کہہ نہیں رہے تھے. پھر حضرت نے فرمایا یار بیٹھ کے پوری ریڑھ لگا دی اس کی, پلاسٹک کی کیا کرتی ہے, ریڑھ لگا دی. تو کچھ بیٹھے ہوئے ہوں گے یوں کر رہے ہوں گے, کچھ یوں کر رہے ہوں گے, کچھ بیٹھے ہوئے بلا وجہ کھجا رہے ہوتے ہیں. ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارے پاگل خانے میں نا ایک شخص آیا, تو بالکل نارمل تھا, ہم اس سے بات چیت کرتے تھے, ہمیں لگا یار یہ تو کہیں سے بھی پاگل نہیں ہے, تو یہ تو بہترین ذہین آدمی ہے. کہنے جب وہ سونے کے لیے لیٹا نا, تو سر یوں اوپر رکھا ہوا اس نے, تکیے پہ نہیں لگایا ہوا, تکیے سے تھوڑا اوپر. ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے کہا تیری گردن میں درد ہو جائے گا. اس نے کہا یہ تکیہ پہلے سے ایک اور اوپر رکھا ہوا ہے, نیچے رکھا ہوا ہے. یعنی اس کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ دو تکیے ہیں, ہر جگہ اس کو یہی وہم ہوتا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر آپ پاگل نہیں ہیں تو میری بات سمجھ میں آ جائے گی. یعنی اس کو یہ وہم تھا کہ تکیہ آلریڈی رکھا ہوا ہے, لہذا وہ گردن, اور پوری گردن اکڑ جاتی تھی صبح تک. اب آپ بتاؤ یہ کوئی
حیرانگی کی بات ہے نا. تو پاگل کی بہت ساری عجیب عجیب نفسیاتی لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ صبح شام غریبوں کو برا بھلا کہتے ہیں, سمجھ لو کہ کیا ہے, پاگل ہیں. مینٹل کیا ہو گیا ہے, کھوپڑی کیا ہو گئی ہے. اور پاگل جہاں بھی ہوگا نا اس کے پیچھے ڈپریشن ہوگی. خوش آدمی پاگل نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھنا. خوشیاں انسان کو نارمل لائف کی طرف لے آتی ہیں. پاگل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کسی اسٹریس اور ڈپریشن میں ہو, کسی اسٹریس اور ڈپریشن میں. پھر وہ اپنی ڈپریشن کو چھپانے کے لیے بھی مسکرا رہا ہوتا ہے میڈیا پہ آ کے, بلا وجہ غریبوں کو بولا بالا کہتا رہے گا, یہ کرتا رہے گا. اصل میں وہ اسٹریس میں ہوتا ہے, کسی ٹینشن میں ہوتا ہے وہ. تو یہ نفسیات کا علم جو ہے نا, یہ بڑی گہرا علم ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن کسی ایکسپرٹ کی کتاب پڑھیں, ورنہ جنہوں نے ایکسپرٹ کی نہیں پڑھی وہ خود پاگل ہو گئے پڑھ کے. میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, میرا سفر بھی ہے. تو میں نے جو بات شروع, یہ بھی میں آخری بات یونیورسٹی والی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں, پہلے میں موبائل کی جلدی سے 2 منٹ میں کمپلیٹ کر دوں. دیکھو موبائل کا استعمال میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ کریں, مفید معلومات بھی آپ کو موبائل ہی سے ملتی ہیں, سوشل میڈیا سے ملتی ہیں. اس میں بھی 2 انتہائیں ہیں. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا استعمال ہی نہ کرو, موبائل کو ہمیشہ کے لیے لاکر میں ڈال دو. یہ بھی غلط ہے. آپ کو سوسائٹی کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے, بہت ساری چیزوں میں آپ پیچھے رہ جاؤ گے. اور یہ بھی مت کرو جو آپ نے ابھی کیا ہوا ہے, ہر وقت موبائل, ہر وقت موبائل, ہر وقت موبائل. اس سے تھوڑے دنوں میں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ صرف دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جاؤ گے آپ. تو اعتدال سے کام لو. اعتدال کا مطلب کیا ہے, میں اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو سوشل میڈیا کی مثال ہے گھوڑے کی. آپ گھوڑے کی پشت پہ جب سوار ہوتے ہو, آپ سوار ہوتے ہو یا گھوڑا آپ پہ سوار ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا ایک تیز رفتار آلہ ہے جو فاصلوں کو ختم کر دیتا ہے. آپ لاہور کے کسی ڈاکٹر کو سننا چاہتے ہو, ایک طریقہ ہے یہاں سے آپ جہاز میں جاؤ یا ٹرین میں جاؤ, ایک طریقہ ہے اس کا چینل سبسکرائب کرو اور روزانہ ویڈیو سنو. تو گھوڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, تیز رفتار گھوڑا جو آپ کی ٹریولنگ کو کیا کر رہا ہے, تیز کر رہا ہے نا سوشل میڈیا. اب میں یہاں بیٹھا ہوں, امریکہ میں لوگ بیان سن رہے ہیں میرا, اگر وہ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں تو میرا بیان سننے کے لیے ان کو یہاں آنا پڑے گا. تو سوشل میڈیا ایک گھوڑے کی طرح ہے, تیز رفتار گھوڑا. تو گھوڑا صحیح استعمال ہو, پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے گھوڑے پہ سوار ہونا ہے, گھوڑے کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. دوسری شرط یہ ہے کہ گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ کی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں نہ ہو, آپ اپنے حساب سے موڑ سکیں. تیسری بات یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ میں کیوں سوار ہو رہا ہوں, میں نے جانا کہاں ہے. سوار ہونے کے بعد فیصلہ نہیں کرنا میں نے جانا کہاں ہے, کہ چلو گھوڑا جہاں لے جائے گا میں وہاں جاؤں گا. آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھوڑا چلنا شروع, لوگ کہنے کہاں جا رہے ہیں, جہاں گھوڑا لے جائے گا وہاں جا رہا ہوں. اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف ہے؟ تو سوشل میڈیا سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں یوٹیوب پہ یہ چینل کھول کے دیکھ کیوں رہا ہوں, میں یوٹیوب پہ جا کیوں رہا ہوں, فیس بک پہ جا کیوں رہا ہوں. یہ فیصلہ پہلے کرنا ہے آپ نے. جانے کے بعد تو یوٹیوب اور فیس بک آپ کو گھمائے گا. ابے کیا ہو گیا, آپ نے موبائل ویسے ہی کھول کے دیکھا نا, ویسے ہی بیٹھے بیٹھے تکلیف ہوئی, کچھ یوں کیا یوں کر کے, کوئی خوبصورت سی لڑکی آئے گی, ابے یار اگلا دیکھو کیا ہے, پھر آئے گا ڈالر اور مہنگا ہو گیا, یار یہ تو بڑی ٹینشن والی خبر ہے, ذرا اس سے متعلق اور خبریں دیکھتا ہوں, انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. تو یہ اس کا آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ نے پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے دیکھنا کیا ہے. آپ کی طبیعت خراب ہے, میڈیکل کوئی ایشو ہے, تو آپ یوٹیوب پہ جا رہے ہو, کوئی ڈاکٹر کا اچھا چینل, تو پہلے آپ لکھو بھائی, اس پہ سرچ کرو, پھر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرو, اس کا چینل سنو, پھر 2-4 اور کا سنو. دائیں بائیں جو کچھ آ رہا ہے اس سے آپ کو کوئی دلچسپی بولو نہیں ہونی چاہیے. آپ پشاور جا رہے ہو, ٹرین میں آپ جا رہے ہو, راستے میں کتنے اچھے اچھے مناظر آ رہے ہوتے ہیں, کسی بیوقوف کو دیکھا کھڑکی سے چھلانگ لگا لے کہ یار یہ چونکہ بڑا اچھا ایک منظر آیا, میں جا رہا ہوں, تم لوگ میں اگلی ٹرین سے آ جاؤں گا. ابے بھائی یہ منظر کی بعد میں دیکھ لینا, ابھی تو اپنی منزل کو فوکس کر تو. تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ آپ نے دیکھنا کیا ہے.
یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں. دوسرا کام, وہاں جانے کے بعد آپ نے اس پہ سوار ہونا ہے, میڈیا نے آپ کے اوپر سوار نہیں ہونا. وہ ایک ہی چیز ہے جس کی 3 مختلف تعبیریں ہیں. تو آپ کو پتا ہونا ہے, آپ نے کوئی مذہبی بات دیکھنی ہے, مسئلے کی تحقیق کرنی ہے, تو وہ آپ لکھ کے سرچ کریں, اسی کو فوکس کریں, دائیں بائیں نہ جائیں. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں, کہتے تو نہیں ہے لیکن میری اس بات پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بہت ساری دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سرچ کچھ کرنے چلے تھے لیکن کوئی بہت زبردست ویڈیو سامنے آ گئی, اس سے ہمیں بڑی مفید معلومات مل گئیں. کیونکہ اگر ہم یہی دیکھ کے یوٹیوب پہ دیکھیں گے کہ کیا دیکھنا ہے, تو یوٹیوب یا فیس بک پہ بہت دفعہ اچھے اچھے کلپ آ رہے ہوتے ہیں جن سے بڑی نالج مل جاتی ہے. تو میں بھی خود اس کا قائل ہوں. تو یہ کام بھی کریں, اس کے لیے آدھا گھنٹہ رکھ لیں دن میں. آدھا گھنٹہ وہ رکھیں کہ بس اٹرم شٹرم دیکھنا ہے. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے اٹرم شٹرم کا مطلب یہ ہے کہ بس ویسے ہی دیکھنا ہے, شاید کوئی مفید بات سامنے آ جائے, لیکن اس کو پابند کریں. آدھا گھنٹہ نہیں ہو رہا, 1 گھنٹہ کر لو. ہماری قوم نہ آدھا گھنٹہ, نہ 15 منٹ, نہ 1 گھنٹہ, لامحدود. جب ویلے بیٹھے ہوں گے فوراً موبائل نکال کے اٹرم پٹرم دیکھنا شروع. اور قوم میں ویلے زیادہ ہیں, ویلے لوگ کیا ہیں, اور جو قوم میں مفید لوگ ہیں نا, جن کی صلاحیت فارغ وقت میں کسی بہت اچھے کام میں سرو ہو سکتی تھی, ان کی صلاحیت بھی اس میں برباد ہو رہی ہے. جب فارغ بیٹھے ہوں گے ایک دم نکال کے دیکھنا شروع کرو, یوں کرو, انہوں نے کیا ہوا بھائی, یہ آیا یہ. بھائی اس کو محدود کرو آپ. ابے لوفری کا بھی تو کوئی ٹائم ہونا چاہیے نا. اس کو میں لوفری سے تعبیر کر رہا ہوں کہ آپ نے یوٹیوب نکالا, یوں کیا بھائی, یہ لگایا, کیا آیا بھائی, دیکھیں کوئی نیا کچھ آیا ہوا ہے, تو اس کو کریں. یہ لوفری حرام چیز کی طرف نہ جائیں کہ لوفری میں آپ لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں. ویسے ہی کہ یار دیکھیں بھائی سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے, تو یہ بھی دیکھ لیں آپ, لیکن اس کو کیا کریں, آدھا گھنٹہ ہو. جیسے ہم آدھا گھنٹہ گپ شپ کے لیے لگاتے ہیں, لوفری کرتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا یار, میں کہ سارا دن کام تھوڑی کرتا رہوں گا, یار بیٹھ یار. میرے پاس لوفری یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی مرغیوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ انڈے سے چوزا نکلا ہے کہ نہیں نکلا, کوئی نکلنے میں دشواری ہو رہی ہے, آپریشن کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ ایک چوزا میں نے آپریشن کر کے نکالا, سر اندر رہ گیا, ٹانگیں باہر. بڑا حسین منظر تھا وہ, کیونکہ چوزا جو ہے نا پیچھے سے ٹانگ مارتا ہے تو آگے سے سر نکلتا ہے اس کا. پیچھے سے ہم نے پہلے آپریشن کر دیا, وہ ٹانگیں ہوا میں مار رہا ہے, سر نکل نہیں رہا آگے اس کا. ایک نیوٹن اسی طرح تو سائنس کے قوانین ایجاد کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو ہماری لوفری یہ ہوتی ہے, گائے کے پاس جا کے بیٹھ گئے, بکری کے پاس خیریت پوچھی. کل میں گیا ہوں, بکری کا دودھ کسی نے 2 دن سے نہیں نکالا, تو اس کا دودھ ایک ٹھن خراب ہو گیا. تو خیر, تو سوشل میڈیا پہ میں بھی ایسا کرتا ہوں. میں آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ تو نہیں, آدھا گھنٹہ میں ایسا کرتا ہوں کہ یار دیکھو چل کیا رہا ہے مارکیٹ میں. اسی میں پھر یہ نیگیٹو کمنٹس سائنسدانوں کے ساتھ, مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر لگا دی کہ بھائی وہ سائنسدان یہ کر رہے ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب حوروں کے فضائل. تو یہ مجھے آدھا گھنٹہ, پونے گھنٹے سے پتہ چلتا ہے. باقی سارا دن یہ موبائل فلائٹ موڈ پہ میری جیب میں رہتا ہے, ایسی کی تیسی. کیونکہ سوائے اسٹریس, ڈپریشن, ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ بہت ہے. اور ایک لوفری کا ٹائم ہم نے اور موبائل پہ رکھا ہوا ہے گھر والوں کے ساتھ. وہ یہ ہوگا کہ بھائی گھر والوں کے ساتھ آدمی کیا ٹائم پاس کرے, ان کو بھی تو گپ شپ چاہیے. تو اب بیٹھ کے کیا گپ شپ لگائیں. 1 سال ہو گیا شادی کو, 2 سال ہو گئے, گپ شپ باتیں کیا ہو جاتی ہیں. جب شادی ہوتی ہے تو شروع میں کتنی باتیں ہوتی ہیں نا, پیدائش سے لے کے اپنے تک کے سارے حال احوال میاں بیوی ایک دوسرے کو سناتے سناتے اب باتیں ختم. اب پتہ ہے پڈے شروع ہونے کا ٹائم شروع ہو گیا. اب لڑائی ہوگی, اب وہ کوئی بات کرے گی تو اس کو بھی غصہ آئے گا, اس کو بھی. تو جو لڑائی کا ٹائم ہے وہ جب شروع ہو جائے تو پھر بجائے لڑنے کے بیگم کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مشاعرہ دیکھ لو, کوئی مزاحیہ شاعری دیکھ لو, کوئی پرینک دیکھ لو, جائز پرینک ہو. تو یہ بیگم کے ساتھ لڈو کھیل لو. پہلے لڈو کھیلتے تھے لوگ, اب وہ لڈو کا دور گیا. اب کیا ہے, LED پہ کچھ لگا لیا آپ نے, بیگم سنا ہے بھائی وہ چلا وہ نیا پرینک آیا ہے, سنا ہے نادر علی کا, دیکھتے ہیں بھائی. میں نہیں کہہ رہا نیا آیا ہے, میں مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, یا اور کسی کا آ گیا تو تھوڑا سا انجوائے کر لیتے آدمی. اس سے زیادہ 3 چیزیں ہو گئیں موبائل کے استعمال میں. ایک تو یہ کہ آپ کو واقعی کوئی ضرورت ہے وہ سرچ کریں آپ, اور 2 چیزیں لوفری کے لیے. ایک بیگم کے ساتھ کچھ آپ نے پروگرام دیکھنے ہیں تو وہ متعین کر لو, بھائی پرینک آ رہے ہیں. ایک پنجابی میں بڑا زبردست وہ مزاحیہ آتا ہے, وہ بڑا, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, میں اسے پنجاب میں میری بات چیت بھی ہوئی.
وہ کیا کر رہا ہے جی, آرڈر کر رہا ہے کہ جی وہ آپ کے یہاں اتنی دے گئے ہیں, وہ بڑا آرڈر ہے نا, اور اتنی دے گئے, اگر ہم آپ سے بنوائیں تو کتنے پیسے بنیں گے. اس نے بتایا جی اتنی دے گا. وہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ اب تو دے گے ہی دے گے. آخر میں کہتے ہیں 1 پاؤ چاول پہنچا دیں ہمارے یہاں. ٹھیک, انٹرٹینمنٹ کے لیے, خوش ہونے کے لیے کیا ہے, اچھی چیز ہے. وہ نادر علی کا تھا نا, وہ جب میں نے پہلا پرینک دیکھا نا نادر علی کا, وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی دیکھا تھا میں نے. تو گھر والوں کے اس بہانے آدمی ٹائم دے دیتا ہے نا. تو وہ میں نے پرینک دیکھا نادر علی کا, لوگ کہہ رہے ہیں مفتی ہو کے پرینک دیکھ رہے ہیں. بھائی بیگم کے ساتھ, بچوں کے ساتھ آدمی مفتی یا ڈاکٹر نہیں ہوتا. میں اب بیگم کو لے کے بٹھاؤں, اس کو بولوں تم نے 5 ٹائم نمازیں پڑھی, خشوع خضوع سے پڑھی ہیں, سجدہ سہو کیا تھا اگر غلطی ہوئی تھی, تو یہ تھوڑی ہوتا ہے. گھر والوں کے ساتھ تو, گھر میں تو ویسے بھی کوئی مفتی ہوتا ہی نہیں ہے. گھر میں تو آدمی شوہر ہوتا ہے, اور شوہر آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے بیچارہ. تو وہ نادر علی کا پرینک فرسٹ ٹائم جو میں نے دیکھا نا, اس میں وہ بندہ آیا کہ گوشت خریدنے کے لیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی 1 کلو گوشت آپ کا. پھر فون پہ کہتا ہے 2 گدھے اور گرا دے. دیکھا گوشت کھلا رہے تو ہمیں, اس نے کہا آپ نے گوشت بولا ہے نا. تھوڑا ایک مزاحیہ سا وہ ہوتا. تو یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے, جائز انٹرٹینمنٹ ہو, اس کے لیے بھی تھوڑا ٹائم, یعنی 3 چیزوں میں موبائل کو لفٹ کرانا ہے آپ. ایک مفید نالج کے لیے, اس میں تو جتنا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے, آپ کو 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے, 2 گھنٹہ بھی, لیکن پھر اس میں اپنے ہدف سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے. دوسرا ایویں کہ دیکھیں اس دنیا کہاں جا رہی ہے, کمنٹس پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ بہت ہے اس کے لیے, بہت زیادہ ہو گیا, آپ 1 گھنٹہ لگا لو اس کے لیے. اور تیسرا گھر میں بچوں کو ٹائم دینے کے لیے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا پروگرام دیکھ لیے جو جائز بھی ہو اور اس سے ذہنی تفریح بھی ہو. اس کے علاوہ اس موبائل کو اٹھا کے آپ صبح آفس جاتے ہوئے گھر پہ رکھ دیا کرو. آفس جاتے ہوئے گھر پہ رکھنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی بیگم فون کر کے پوچھ بھی نہیں سکتی کہ آپ کہاں ہو, کیونکہ اس پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں, اس پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. آدمی کہیں ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے, بیگم کا فون آ گیا, فون نہیں اٹھائے گا تو مسئلہ, فون اٹھائے گا وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, بیگم اپنی قصے لے کے, وہ طلاقیں ہوئی ہیں اس طریقے سے. تو اس طرح اس کو کنٹرول کرنے کی میرے بھائی ضرورت ہے, ورنہ برباد ہو جاؤ گے. وہ جو میں بات کر رہا تھا جلدی سے سمیٹ کے بس ختم کرتا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر آئی ہے 3-4 سائنسدانوں کے ساتھ, بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ سائنسدان کیا کر رہے ہیں. اس میں میں نے بتایا نا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک مذہبی لیڈر ہیں, تو ان کو مذہبی رہنماؤں سے کمپیئر کریں. آپ نے کیا کرنا ہے, پنڈتوں کی تقریریں چلائیں اور مولانا طارق جمیل صاحب کی چلائیں. آپ کمپیئر کریں, دیکھو یار یہ کیسا بیان کر رہے ہیں اور وہ کیسا. آپ عیسائی پادریوں کی تصویریں چلائیں اور ان کی چلائیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, پھر پتہ چلے گا. مقابلہ حسن میں مرد اور عورت کا مقابلہ نہیں کیا جاتا, عورتوں کا عورتوں کے ساتھ, مردوں کا. آپ نے کیا کیا جی, مقابلہ حسن میں گئے, خاتون آ رہی ہیں بڑی خوبصورت, مس ورلڈ ہیں یہ, اور پھر ان کے مقابلے میں آدمی آ رہا ہے سوٹ ٹائی میں نا, پھر دونوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. تو یہ مقابلہ ہی غلط ہوگا بھائی. عورت کا مقابلہ عورت سے, آدمی کا مقابلہ آدمی. تو اسکالر مذہبی ہے, اس کا مقابلہ مذہبی اسکالر کے ساتھ ہوگا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, یہ جو لوگ آج کل مجھ پہ بڑا طنز مجھ پہ نہیں کر رہے, یونیورسٹی والوں پہ کر رہے ہیں کہ یہ مذہبی اسکالرس کو آپ لوگ یونیورسٹیوں میں کیوں گھسا رہے ہو, مفتی طارق مسعود کے یونیورسٹیوں میں بیان کیوں ہو رہے ہیں, یوتھ کلب والے کیوں جا رہے ہیں, سمجھتا ہے بات کو. تو اس کا جواب یہ ہے, دیکھو اسلام دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنڈت کو کبھی دیکھا کالج میں جا کے بیان کرتے ہوئے, کبھی پادری کو دیکھا, حالانکہ وہ بھی ہوتا ہے, پادریوں کو بھی, پنڈتوں کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن پادریوں کا تو بہت بڑا کردار ہے ان کی سوسائٹی میں. اتنا تو نہیں ہے جتنا مسلم اسکالرس کا ہے, اس کا تو 10واں حصہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی کلعدم ہو. تو خوب سمجھ لو, یہ اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے. اسلام آپ کو ہر شعبے میں گائیڈ کرتا ہے, اور اگر آپ نے یونیورسٹیوں میں علماء پر پابندی لگا دی نا, تو آپ کی سوسائٹی میں جو تھوڑی سی خیر نظر آ رہی ہے نا, وہ خیر بھی ختم ہو جائے گی. تھوڑی سی جو خیر بچی ہوئی ہے نا, ان یونیورسٹیوں کے ٹیچرز اور طلبا کا مذہب سے تھوڑا بہت رشتہ ہے. یہ رشتہ اگر ختم ہو گیا تو فیوچر میں آپ خیر کی امید نہ رکھیں, خیر کی امید نہ رکھیں. آپ دیکھ لو, جو ہمارے ہاں تصویر کا ایک رخ دیکھا جاتا ہے, میں اس پہ انشاءاللہ مستقل بیان کروں گا. ابھی چونکہ میری فلائٹ ہے نا, تو مجھے تھوڑا اسپیڈ میں بات کرنی پڑے گی, وہ مزہ نہیں آئے گا.
اس ٹاپک پر میں انشاءاللہ کسی وقت مزید ڈیٹیل سے بات کروں گا, کیونکہ ہمارے ہاں انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ ایک پوری لابی ہے جو صرف علماء کا سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اور اس لابی کی بیس پتہ ہے کیا ہے؟ علماء کو سائنسدانوں کے مقابلے میں لانا اور مذہب کو سائنس کے مقابلے میں لانا, حالانکہ دونوں کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. مذہب کا مقابلہ دوسرے مذاہب کے ساتھ ہوگا, سائنسدانوں کے ساتھ نہیں ہوگا. کل ایک صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے کہا کہ بہت سے سائنسدان تو خدا کے وجود کے منکر ہیں, اس کا مطلب سائنس خدا کو نہیں مانتی. میں نے کہا دیکھو, کوئی سائنٹسٹ اگر خدا کا انکار کرے گا نا تو ایز اے سائنٹسٹ نہیں کرے گا, وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان سائنسدان تھے یا نہیں تھے؟ 5 ٹائم کے پکے نمازی تھے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا سائنسدان 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے لہذا 5 نمازیں سائنس سے ثابت ہو گئی ہیں, یہ کہنا درست ہوگا؟ بھائی وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان اگر 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ ایز اے سائنٹسٹ نہیں پڑھ رہے, ایز اے مسلم پڑھ رہے ہیں وہ. تو اگر کوئی سائنسدان خدا کا انکار کر رہا ہے یا مذہب کا انکار کر رہا ہے تو ایز اے سائنٹسٹ نہیں کر رہا, وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. کوئی سائنسدان مذہب کو مانتے ہیں, کوئی مذہب کو نہیں مانتے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنس مذہب کا انکار کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ سائنس یہاں خاموش ہے, یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کو دوبارہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں؟ سائنسدان سے بولے گا بھائی مجھے کیا پتا آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے, یہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے, لاکھوں شعبے ایسے ہیں جہاں ہم سائنسدانوں کو رائے دینے کی اجازت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں تمہارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن مذہب میں ہم نے سائنس کو گھسیڑ دیا ہے کہ سائنسدان اور مولویوں کا مقابلہ کرا دیا آپس میں, حالانکہ دونوں کی فیلڈ کیا ہے؟ الگ الگ ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. کل میرے پاس وہ ڈاکٹر آئے تھے نا رشیا کے, کہاں ہے وہ, ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا تھا, ان کے دوست تھے رشیا سے ڈاکٹر آئے تھے, وہ شاید بیان میں تھے بھی چلے گئے. میں وہ جب آئے نا بے وقت آئے ملاقات کرنے, لیکن میں نے کہا چلو یار بیچارے اتنی دور سے ہیں, میں نے کو ٹائم دیا. میں پھر جب ٹائم کسی کو دیتا ہوں اپنی گائے اور مرغیوں کی زیارت لازمی کرواتا ہوں, چاہے کتنا بڑا آدمی ہو, ایسی کی تیسی. بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, میں کہتا ہوں گائے دکھا رہا ہوتا ہوں ان کو, بھائی ہمارے پاس آنے کا کی قیمت ہے, ہماری گائے دیکھنی بھی ہے, اس کی تعریف بھی کرنی ہے آپ نے. تمہارا باپ بھی یہ نہیں کہنا مصعب یہ کیسی گائے ہے, آپ کو بولنا پڑے گا اچھی گائے ہے اور یہ بکری بھی بہت اچھی ہے اور کتنی خوبصورت مرغے اور مرغیاں اور مور, ورنہ آؤ نہیں ہمارے پاس. جب ٹائم ہوتا ہے تو دکھاتا ہوں, ایسا نہ ہو ہر آدمی اب آئے. تو میں نے کل وہ ڈاکٹر صاحب کو نا میں لے گیا مرغیوں کے باڑے میں, بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کر رہا ہوں. مرغیوں کے باڑے میں لے گیا, یہ خوب سمجھو, میرے پاس مثالیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, آسان آسان, لیکن وہ بہت عقل مندوں کے لیے بہت خاندانی ہوتی ہیں. میں ان کو لے گیا تو میری مرغی بیٹھی ہوئی تھی انڈوں پہ اور اس میں سے چوزے نکل چکے تھے. میں نے اندر کیج کی صفائی کرنی تھی نا تاکہ وہ جگہ صاف ستھری ہو. میں جب وہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے, ان کے لیے میں نے چائے بنوائی اور میں اس کی صفائی کر رہا ہوں اور گپ شپ بھی لگا رہا ہوں. اتنے میں نے ایک منظر دیکھا جو میں روز دیکھتا ہوں. مرغی نے کیا کیا, مرغی کے جو دانا کھانے کی جگہ ہے وہ چوزوں کی پہنچ سے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. مرغی اٹھی, اس ایک ایک دانا اٹھا کے توڑ کے نیچے پھینکتی اور چوزوں کو کھلاتی. آئی بات سمجھ میں؟ جاتی اوپر سے ایک دانا اٹھاتی, یوں کچلتی, پھر چوزوں کے بیچ میں پھینکتی, خود نہیں کھا رہی تھی. پھر جاتی, پھر دانا اٹھا کے نیچے پھینکتی اور چوزوں کو کھلاتی. میں نے ڈاکٹر کو بلوانے کا ذرا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ڈاکٹروں کے بگڑنے کا اندیشہ بہت ہوتا ہے, یہ خدا کے انکار میں ان کا خطرہ, کیونکہ سائنس پڑھ رہے ہیں نا, تو ان کو مولوی لوگ تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتے. میں نے کہا یار یہ ڈاکٹر صاحب کو ابھی سے میں یعنی انسان تو بنے ہوئے تھے اور ذرا اچھی طرح بنا دوں. میں نے کہا ادھر آئیے. میں نے کہا دیکھو آپ کا جو, اگر آپ, وہ تو انسانوں کے ڈاکٹر بن رہے تھے, اگر آپ جانوروں کے ڈاکٹر بن رہے ہوتے نا تو آپ کی جو لمٹ ہے نا وہ یہاں تک ہے کہ مرغی کے بارے میں آپ پڑھیں گے, وہ یہ پڑھیں گے کہ یہ کیا کرتی ہے, اس کی عادت ہے کہ جب اس کے چوزے نکلتے ہیں تو یہ اوپر سے ایک ایک دانہ اٹھاتی ہے, توڑ کے چورا چورا کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کو کھلاتی ہے. پہلے ان کا پیٹ بھرتی ہے, اس کے بعد خود کھاتی ہے. یہاں تک سائنس ہے. سائنسدان کے, جانوروں کے ڈاکٹر کو زیادہ پتا ہوگا کہ یہ اس نسل کی مرغیاں یہ کام کرتی ہیں, اور فارمی مرغیوں کو یہ توفیق, ان کو ماں کی ممتا ہی نہیں. خیر وہ پھر وہ الگ, فارمی مرغیوں کے خلاف پھر ہم کھاتے بھی ہیں, پھر بولتے بھی ہیں ان کے خلاف.
میں نے کہا یہ عمل کیوں ہو رہا ہے یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, یہ مولوی کا ٹاپک ہے. کون ہے جس نے اس کے دل میں ایسی شفقت ڈال دی, ایسی محبت ڈال دی؟ 21 پہلی دفعہ بیٹھی ہے وہ انڈوں پہ, نہ کبھی اس نے کسی کو بیٹھتے ہوئے دیکھا. 21 دن تک بیٹھی رہی ہے, انڈے گھما. خدا کی قسم اتنا مشکل, آپ اعتکاف میں مسجد میں 10 دن بیٹھ کے دکھاؤ, 9 دن کے بعد چاند دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ مسجد میں کتنی اسپیس ہوتی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہو. ابے اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بیٹھتے کہاں ہیں؟ گھومتے رہتے ہیں پوری مسجد میں. پھر بھی 9 دن کے بعد ٹینشن میں آتے ہیں, یار چاند کب نظر آئے گا, نکلنا ہے ہم نے. مسجد مرغی کیا کرتی ہے؟ بیٹھنے کا حق ادا کرتی ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن ایک ایک انڈے کی حفاظت کرے گی. آپ ذرا سا انڈا ہٹاؤ فوراً چونچ سے واپس کرے گی. یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے, یہ قرآن کا ٹاپک ہے. کون ہے جس نے اس کے دل میں ایسی ممتا ڈالی ہے, ایسے سافٹ ویئر اس کی کھوپڑی میں انسٹال کر دیا. ایسا عجیب منظر لگتا ہے نا, اتنا پیارا منظر لگتا ہے. آپ اس مرغی کو تھوڑی دیر کے لیے بچوں سے الگ کرو, پاگل ہو جاتی ہے وہ, ایسے غرانے لگتی ہے, بھائی بچے چاہیے مجھے. یار اس جانور کو کون سکھا رہا ہے یہ سائنسدانوں کا ٹاپک. سائنسدان صرف ایکسپلین کر دے گا کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے, یہ کیا کس نے ہے اور کیوں کیا ہے. اس کا جواب سائنسدانوں کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. یہ قرآن جو خدا جو کر رہا ہے نا وہ بتائے گا, وہ پیغمبروں کے ذریعے بتائے گا, وہ ڈاکٹروں کے ذریعے نہیں بتائے گا. وہ بتائے گا میں نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یہ کیا ہے, تاکہ یقین آ جائے کہ یہ مرغی خود بخود نہیں بنی ہے, کوئی ذات ہے جس نے اس کے دل میں بچوں کی یہ محبت ڈالی ہے, تاکہ اس کے بچوں کی نسل بڑھے اور انسان کو کھانے کے لیے روزی ملے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو میں نے ان ڈاکٹر کو بلایا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میڈیکل سائنس حرف آخر نہیں ہے, سمجھ رہے ہو آپ, تو یہ مجھے ایکسپلین کر دو کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب میں ڈاکٹر سے پوچھوں گا کہ یہ کیوں کھلا رہی ہیں, تو آپ کہو گے ایکچولی اس کی جینز میں یہ بات آئی ہے, اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جو جینز ہوتی ہیں وہ ماں باپ سے چل کے, اس کو کوئی خاندانی مرغا اس کا باپ ہوگا, خاندانی مرغی اس کی ماں ہوگی, نسلی مرغیاں, تو جینز میں یہ چیز آئی ہے, تو جس کی وجہ سے یہ دانے یوں کھلا رہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن یہ چیز مذہب کے اگینسٹ تھوڑی. مذہب کب کہہ رہا ہے کہ جینز میں نہیں آئی ہے؟ او بھائی یہ جینز میں ٹرانسفر کون کر رہا ہے؟ اس کے ماں باپ کی جینز میں کس نے پہلی دفعہ یہ سافٹ ویئر کس نے انسٹال کیے؟ اور اتنا عجیب کام یار, ایسے اتنا پیارا منظر لگتا ہے. مرغے کو دیکھ لو یار, مرغے میں بڑی غیرت ہوتی ہے, میں نے دیکھا ہے. مرغا کیا کرتا ہے, آپ 8-10 مرغیاں چھوڑ دیں, تجربہ نسلی مرغوں کی بات کر رہا ہوں, فارمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اصیل مرغے, آپ بھوکے ہو نا 10 کو, آپ دانہ ڈالیں, مرغا پہلے مرغیوں کو کھانے دے گا, حالانکہ بھوکا ہوگا. کس کو کھانے دے گا؟ مرغیوں کو. جب ان کا تھوڑا پیٹ بھرے گا نا, پھر مرغا آئے گا بدماشی کے ساتھ, بہت تھوڑا کھائے گا, زیادہ نہیں کھائے گا. مرغیاں بہت کھاتی ہیں. تو یہ اخلاقیات بھی کس نے سکھائے ہیں ان کو؟ یہ خدا نے سکھائے ہیں بھائی. اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ مرد کھلاتا ہوا اچھا لگتا ہے, کھاتا ہوا اچھا نہیں لگتا. آج تو سارا نظام ہی برباد ہو گیا, عورتیں کما کما کے آدمیوں کو کھلا رہی ہیں. تو خیر, تو اب وہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا, آج کل کے مذہبی اسکالر جو علماء کے خلاف ہے نا, بار بار سائنس کیا کر رہی ہے, اور مولوی جنت جہنم میں پڑے ہوئے, سائنس کیا کر رہی ہے. ابے بھائی تم سائنسدانوں کا مقابلہ سائنسدانوں سے کراؤ. آپ یہ بولو ان کے سائنسدان یہ کر رہے ہیں, ہمارے سائنسدان یہ کر رہے ہیں, ان کے سائنسدان یہ کر رہے ہیں اور ہمارے والے سائنسدانوں کی تصویریں لگاؤ. تو ان لوگوں سے ہوشیار رہو. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے. تمہیں علماء سے ہٹا کے جو تھوڑی بہت خیر ہے نا, اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دیں, اور اس سے تم سائنسی ترقی تو بالکل بھی نہیں کرو گے. جو تھوڑی بہت خیر رہ گئی ہے, تم پتہ کیا کرو گے, آدھا کام کرو گے, آدھا نہیں کرو گے. اس سے ہوگا یہ کہ چونکہ سائنس تو سائنسدانوں کا ٹاپک ہے نا, تو تمہارے یہاں اچھے سائنسدان پیدا ہونا تو یونیورسٹیوں کا کام ہے. یونیورسٹیاں کام پوری نہیں کر رہی, تو سائنس تو ویسی نہیں تمہارے پاس. تو چاند واند پہ جانے کی باتیں تو چھوڑ دو. جب مذہب کو تم اپنی سوسائٹی سے نکالو گے تو پتہ ہے کیا ہوگا, گورے کے پاس مذہب نہ ہونے سے جو نقصانات ہیں, وہ نقصانات تمہاری سوسائٹی میں آ جائیں گے. کیا مطلب؟ زنا تمہاری سوسائٹی میں پھیلے گا, ہومو سیکشولیٹی تمہاری سوسائٹی میں پھیلے گی, اور بڑھاپے میں ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا, یہ والی تمام چیزیں تم مغربی کلچر سے
لے لو گے. جس پہ رکاوٹ کون ڈالتا ہے؟ مذہب. اور سائنس وہاں سے آئے گی نہیں تمہارے پاس, کیونکہ یونیورسٹیوں کا حال تمہیں پہلے سے معلوم ہے. نتیجہ شر ہی شر تمہارے ہاں پھیل جائے. گورے کے پاس شر ہے تو کچھ خیر بھی ہے, آپ کے پاس صرف شر ہی ہوگا. شرابیں عام ہو جائیں گی. قانون ان کے ہاں اتنا مضبوط ہے کہ شراب پی کے بھی ایک لمٹ ہے کہ اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے. اور ریپ کے بھی واقعات ہوتے ہیں لیکن پھر بھی قانون مضبوط ہے. جب آپ کے یہاں زنا پھیلے گا تو قانون تو مضبوط ہے نہیں. آپ کے یہاں ریپ کے واقعات ان سے زیادہ بڑھ جائیں گے, شراب کے واقعات ان سے زیادہ بڑھ جائیں گے. لمٹ کو دیکھنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں. اگر کسی پولیس والے نے آپ کو پکڑا کے آلہ لگا کے چیک کیا, 50 روپے آپ اس کو پھر پکڑا دو گے, ٹھیک ہے, 2 بوتلیں اس کو بھی پلا دو گے. تو قانون تو ہمارے یہاں اس جیسا ہے نہیں. برائیاں آپ ان کی لے رہے ہو, مذہب کو آپ روک رہے ہو, ہٹا رہے ہو, مولوی کو برا بلا کہہ کے. تو تھوڑی سی جو خیر ہے میرے بھائی, مارکیٹ سے ختم. اور ایک آخری کر کے بڑھائی چلا جا رہا ہوں. میں نے بیان کیا تھا پٹھانوں کی تعریف کی کہ ان کا فیملی سسٹم بڑا مضبوط ہے. پشاور میں دیکھو اتنے چاچے, اتنے مامے, اتنے بچے ہوتے ہیں, تبھی تو وہ چاچے مامے بنتے ہیں. کسی نے کہا مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہو, پشاور میں بھکاری بھی اسی وجہ سے بہت زیادہ ہیں. او میرے بھائی آپ ہو گئے ہو پاگل, کیونکہ آپ مغربی میڈیا سے اتنے متاثر ہونا, اینالائز کرنا اور تجزیہ کرنا تو آپ کو آتا ہی نہیں ہے. اگر ہم لوگ نسل کم کر لیں تو اس سے بھکاریوں کی تعداد بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. کیونکہ غریب آدمی کے پاس کمائی کا آپشن اس کی اولاد ہی ہوتی ہے. اولاد بھی روک لی نا تو وہ تو خودکشی کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا. وہ کسی نے یہ بھی کمنٹ کیے کہ ہم نے اکثر مالداروں کے دیکھا ہے بچے 2 ہوتے ہیں تبھی وہ مالدار ہوتے ہیں, اور غریبوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے غریب ہو جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے, معاملہ الٹا ہے. جو پہلے سے مالدار ہوتے ہیں ان کے بچے کم ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ کم بچوں کی وجہ سے مالدار ہوئے, اور جو پہلے سے غریب ہوتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے غریب ہوئے, بچے زیادہ ہونے سے ان کی غربت میں کمی آئی ہوتی ہے, اور مالداروں کی مالداری میں کمی آئی ہوتی ہے بچے کم ہونے سے. دیکھو ایک آدمی 1 کروڑ روپے کما رہا ہے, اگر اس کے بچے زیادہ ہوتے تو سارے اس کے ساتھ بزنس میں شریک ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو اس کو تو نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتا وہ. ہمیں فیملی پلاننگ والے اور ہماری جو لبرل طبقہ ہے وہ بچوں پہ جو انویسٹ ہو رہا ہے وہ ایکسپینسز تو دکھا رہے ہوتے ہیں ہمیں. بچہ جو بہترین سورس آف انکم ہے اس سے آپ کو بالکل غافل کر دیا انہوں نے یہ شو کر دیا ہے کہ بچہ کھاتا ہے کھلاتا نہیں ہے. حالانکہ مشاہدہ یہ کہتا ہے اتنا کھاتا نہیں ہے جتنا کھلاتا ہے وہ. آپ سب یہاں بچے ہی تو تھے نا, میجورٹی یہاں جاب کر کے کما رہی ہے, اپنا بھی خرچہ نکال رہی ہے, اپنے بیوی بچوں کا بھی, ماں باپ کا بھی نکال رہی ہے خرچہ. اگر آپ کو آپ کے ماں باپ نہ ملتے تو کیا کرتے اس بڑھاپے میں؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اب یہاں پہ آخری سچی مچی کی آخری بات, اب آپ یورپ سے یہ لے رہے ہو بچے 2 ہی اچھے والا فلسفہ, بچے 2 ہی اچھے والا فلسفہ, یہ فلسفہ تو لے رہے ہو, لیکن جو ان کی حکومتوں میں ایک مینجمنٹ ہے کہ بوڑھوں کو وہ خود پالتے ہیں اور ان کی سورس آف انکم اتنی زیادہ ہے کہ بوڑھے اولاد پہ بوجھ بنتے ہی نہیں ہے, یہ آپ کے پاس ویسے ہی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے آپ کے ویسے ہی نہیں ہوں گے, بڑھاپے میں گورنمنٹ نے بھی نہیں پالنا آپ کو. آپ نے 2 بچوں والا سیٹ اپ لے لیا کس سے؟ گورے سے, اور بڑھاپے میں وہاں گورنمنٹ پالتی ہے. وہ گورنمنٹ آپ کی اتنی نیک نہیں ہے کہ آپ کو بڑھاپے میں پالے. وہ اگر کسی کا خیال ہے ہماری حکومت اتنی اچھی ہے کہ بڑھاپے میں ہمیں ہمارا علاج ہوگا اور ہمارا گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں وہ والا علاج ہوگا جو آغا خان کے ہسپتالوں میں لوگوں کا ہوتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ 2-3 تھپڑ مارے, آنکھ کھل جائے گی اس کی انشاءاللہ. یہ خواب میں اس طرح کی چیزیں انسان کو آ جاتی ہیں. تو نتیجہ کیا ملے گا؟ نہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی نہ آپ کی. آج اگر کوئی بوڑھا غریب کھا رہا ہے نا, گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں کھا رہا, بچوں کی وجہ سے کھا رہا ہے. آپ نے بچے بھی روک دیے تو ایک سورس آف انکم تھی اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اور گورے کی اگر اولادیں زیادہ ہوتی تو آج جتنی ترقی پر ہے اس سے ڈبل ترقی ہوتی ان کی, کیونکہ یہ بڈھے حکومتوں پہ بوجھ نہ بنتے. سورس آف انکم کمانے والے بازو زیادہ ہو جاتے, جوان آدمی بوجھ نہیں بنتا, بچہ اور بوڑھا بوجھ بنتا ہے. تو بچپن تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے, بڑھاپا جلدی ختم نہیں ہوتا. 30 سال 40 سال تک چلتا ہے بڑھاپا, 60 سال کے بعد شروع, اور پاکستان میں تو 50 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہے.
تو 40-40 سال آپ گورنمنٹ کے خرچے پہ, اور گورنمنٹ کہاں سے کمائے گی؟ وہ بھی تو افراد سے ہی کماتی ہے. تو آپ کو پاکستان کو ترقی دینا ہے تو اور بہت سارے ذرائع بھی استعمال کریں. ان بہت سارے ذرائع میں گروتھ ریشو کو بڑھانا بھی ہے. اگر کم کر دیا تو ترقی بڑھنے کے بجائے اور کم ہو جائے گی. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر بڑھاپے میں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. کسی نے کہا پیسہ کماؤ, بڑھاپے میں نوکر رکھ لو. اول تو یہ بات غلط ہے, نوکر تمہارا کیا محبت تھوڑی دے گا, وہ تو تنخواہ کے لیے ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے نوکر بڑھاپے میں کیا کرے گا پھر؟ نہیں, یہ بات آپ نے بڑھاپے کے لیے نوکر رکھ لیا, آپ تو کہہ رہے ہیں 2 بچے ہی اچھے, یہ تو سب کو ترغیب دے رہے ہیں نا. تو نوکر بڑھاپے میں کیا کرے گا؟ وہ کس کو رکھے گا؟ وہ بھی نوکر رکھے گا. اس کا مطلب وہ خود سیٹ ہے. وہ سیٹ ہوتا تو تمہارا نوکر کیوں ہوتا پھر؟ وہ ایسے ہی ٹھیک ہے بھائی, جیسے چل رہے ہو نا ایسے چلتے رہو آپ لوگ. بچے 2 ہی اچھے. خلاصہ یہی نکلا کہ بچے کیا ہیں؟ 2 ہی اچھے. تو اپنی لائف کو برباد کر لو میرے بھائی. ہم تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اولادیں ہو گئیں. آپ نے میرے چہرے پہ کبھی غم کے آثار نہیں. لوگ کہتے ہیں موسیٰ کا پیسہ آ رہا ہے. ابے بھائی ہمارے پاس تو اب تھوڑے مالی حالات اچھے ہوئے ہیں یہ 1 آدھ سال میں. ہم تو ممبر پہ اسی طرح پہلے سے بھی خوش ہیں, اب بھی خوش ہیں. اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں, میں بڑی دعوے نہیں کر رہا, بچوں کی وجہ سے, بیگموں کی وجہ سے. ہم نیچر سے بغاوت نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ خوشی رکھے آپ لوگ کی کہیں نظر نہ لگ جائے. بعض دفعہ جب بھی کوئی تعریف کی بات کی ہے نا, کوئی نہ کوئی ٹینشن آئی ہے مجھے. جب بھی میں نے ممبر پہ کوئی کہا ہے نا یوں, تو کچھ نہ کوئی ٹینشن, کوئی نظر لگا کے جاتا ہے کم وقت. تو یہ میں خوش نہیں ہوں میرے بھائی, میرے تو بدعمالی ہیں. اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے. اگر اور ہم نیک ہوتے تو شاید بہت ہی اچھے ہوتے. یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہم کو برے آدمی ہیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے, اللہ نے مولویوں کو خوش اس لیے رکھا ہے کہ وہ نیچر سے بغاوت نہیں کرتے. وقت پہ شادیاں بھی ہوتی ہیں, دوا کے بچے بھی ہوتے ہیں, بچوں کی خوشیاں ملتی ہیں. ایک آدھ آڑا ترچا تو ہر گھر میں ہوتا ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں, وہ دیکھو فلاں کا بچہ کتنی بڑی ٹینشن بنا. ابے ایک آدھ آڑی ترچی چیزیں ہر گھر میں وہ نظر بس سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحت بہت خاندانی تھی. 80 سال کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن کوئی بیماری نہیں تھی. اور حضرت کے والد صاحب نے, جو میرے شیخ تھے نا, ان کے والد صاحب نے 90 سال کی عمر میں دوسری شادی کی ہے. میں نے پہلے بتایا تھا 80 سال میں, بعد میں تحقیق ہوئی 80 نہیں 90 سال میں, اور ان کے اولاد بھی ہوئی. ٹینشن والے آدمی کو ایسا ہو سکتا ہے؟ 90 سال میں دوسری شادی اور پھر اولاد بھی ہوئی ہے. سمجھتا رہنے دو, تم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. میں معذرت چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ کیوں ہے؟ یہ آپ کو ملے گا اور بہت سارے لوگوں میں ملے گی یہ چیز, صرف اس لیے کہ وہ مولوی نیچر سے بغاوت, جو صحیح مولوی ہوگا, اور انگریز نیچر سے باغی ہے. انگریز کیا ہے؟ نیچر سے باغی. وہ فطرت پہ نہیں ہے میرے بھائی. تو آپ جب فطرت سے ہٹو گے نا تو برباد ہو جاؤ گے آپ. تو 90 سال میں تو ہمارے حضرت کی بھی صحت بہت ٹائٹ تھی. حضرت 80 سال میں فرمایا کرتے تھے میں بالکل جوان ہوں. مطلب یہ تھا میری شادی ہوگی, بچہ پیدا ہوگا. یہ صاف لفظوں میں نہیں کہتے تھے لیکن ویسے بتاتے تھے کہ میں بالکل ینگ ہوں. کیونکہ حضرت کے لیے رشتے آتے تھے 80 سال کی عمر میں بھی, تو حضرت انکار کر دیتے تھے. حضرت کی رائے یہ تھی کہ دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. ان کی ایک ذاتی رائے تھی, تو وہ نجی ایک طور پہ انہوں نے غور کیا تھا نا, اوور آل تو ان کے اس پہ تحقیق ہی نہیں کی انہوں نے. تو ان کا یہ تھا کہ میں اگر دوسری کروں گا تو میں دین کے کام کر رہوں گا نہیں, ورنہ یعنی رشتے آتے تھے ریجیکٹ کر دیتے تھے نا. تو کسی نے کہا کہ حضرت شاید عمر زیادہ ہو گئی ہے حضرت کی. فرمایا ایسا بالکل بھی نہیں ہے, میں بالکل جوان ہوں. میں جو رشتوں کا انکار کر رہا ہوں اس لیے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں, تو میں پھر اس کاموں سے رہ جاؤں گا. لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ بھائی علماء نہیں کریں گے تو عوام کیسے کرے گی. یہ بھی ایک دین ہی کا کام ہے, عوام کو پروموٹ کرنا, عوام کو اس میں موٹیویٹ کرنا. تو اب کیا تھا, اتنی ٹائٹ صحت تھی, لیکن حضرت کو ایک بیماری تھی. کبھی کبھار حضرت کی باڈی میں ہلکا ہلکا درد ہوتا تھا جو 2-2, 3-3 دن چلتا تھا. حضرت فرمایا کرتے تھے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, فرماتے تھے میرے پاس اس کا علاج ہے, میں وہ میڈیسن کھاؤں یہ درد ٹھیک ہو جائے گا, لیکن میں ہونے دیتا ہوں. اس لیے ہونے دیتا ہوں کہ بالکل بھی کوئی بیماری نہیں ہے تو تھوڑا سا تو کچھ ہو نا. نہیں آئی بات, تھوڑا سا چلو یار. اب یہ کیا ہر چیز میں دوا لو, یہ ہو رہا ہے آج کل. دیکھو نا, چھینک آئی خان ہاسپٹل میں ٹیسٹ کے لیے چلے گئے, ذرا سا کچھ یوں ہوا تو فلانے چلے گئے, یہ کر لیا, ذرا سی باتوں پہ پاگل ہو جاتے ہیں. بھائی کچھ تھوڑا بہت چلتے رہنے دو. زندگی پورا سکون جنت کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملے گا. بیگم پوری سیدھی ہو ہی نہیں سکتی,
تھوڑا بہت آڑی ترشی رہے گی. اور آپ بھی پورے سیدھے, عورتوں کو بھی میں کہتا ہوں میاں پورا سیدھا نہیں ملے گا تمہیں. جتنے میاں مارکیٹ میں آ رہے ہیں تھوڑے بہت آڑے ترشے ہیں. نان نفقہ پورا دے رہا ہوگا تو اخلاق کا صحیح نہیں ہوگا, اخلاق اچھے ہوں گے تو کنجوس ہوگا. بیگم کہتی ہے میرے سے بات تو بہت تمیز سے کرتے ہیں, پیسے نہیں دیتے کبھی بھی. اور جو پیسے دے رہا ہوگا بات تمیز سے نہیں کرتا. بات بھی تمیز سے کر رہا ہے, بیوی کو عزت بھی دے رہا ہے, پیسہ بھی دے رہا ہے, لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہوگا. کیونکہ پھر اخلاق سب سے ہی اس کے بہت اچھے ہیں, بیگم سے بھی اچھے ہیں, انٹیوں سے بھی. عورت کو یہ تکلیف ہوگی. پورا سیدھا بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک خاتون نے تو بتایا میرا میاں بہت اچھا ہے, میلا بہت ہے, گندا ہے, نہاتا نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو دنیا میں کوئی نہیں صحیح ہو سکتا پورا. تو تھوڑے بہت غم تو ہر ایک کے ساتھ کیا ہوں گے بھائی, چلیں گے. تو ہمارے اس کی بات بڑی پیاری تھی, میں بڑا سیکھنے کو ملا. فرمایا تھوڑا سا مجھے نا وہ درد ہوتا ہے, میں کہتا ہوں جانے دو یار, ٹھیک نہیں کیا, سمجھتے ہو. اور پھر حضرت کو جب طبیعت خراب ہوتی تھی, زیادہ علاج ولاج نہیں کرتے تھے, تو ہم گئے حضرت کی عیادت کے لیے نا. ہم نے کہا حضرت آپ کی طبیعت بہت خراب ہے, ہاسپٹل چلے ہیں. فرمایا کہ اب عمر 80 سال ہو گئی ہے, ابھی بھی مرنا نہیں ہے تو کب مریں گے, مرنے دو آرام سے مجھے, ٹھیک ہے, ٹینشن نہیں لی یار. اور انتقال ہو گیا ہو, حالانکہ وہ شاید ہاسپٹل چلے جاتے تو شاید بچ جاتے, لیکن وہ تو اللہ کی طرف سے مقدر ہے, ہم تو اسباب کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اب میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اب مجھے مرنے دو بھائی, بیمار ہو رہا ہوں تو ہونے دو. کیسے ریلیکس ہیں یا نہیں ہے کیا کہ اب اتنی زیادہ. حضرت فرمایا کرتے تھے میں جب 60 سال کا ہوا تو مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا. 63 سال کا جب ہوا نا تو فرمایا مجھے پھر شرم آتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا, تو ہم 63 سال سے بھی زیادہ ہیں یار, ہماری ویلیو نبی سے زیادہ تھوڑی ہے. تو 63 سال کے بعد حضرت فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے زندہ, اور شرما شرمی میں 80 سال تک زندہ رہے ہیں, کیونکہ خوش تھے, ٹینشن نہیں لے رہے تھے, نیچر کے مطابق چلتے تھے, فطرت کے مطابق. بر وقت شادیاں ہوئی ہیں ان لوگوں کی, اولادیں ہوئی ہیں, بہویں دیکھیں, پوتے دیکھے, نواسے دیکھے, یہ ہے نیچرل لائف. اگر آپ اس لائف سے دور ہٹ گئے تو چند دنوں کے مزے ہیں لڑکیوں سے دوستیوں کے, اس کے بعد یہ ایسے انگارے ہیں نا, ایسے انگارے ہیں جو تمہیں ایسی ٹینشن دے گا نا. دیکھو جوانی کی مستیاں بہت جلدی ختم ہوتی ہیں, بہت جلدی, ٹائم نہیں لگتا. اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں فوش فلمیں اور یہ سب چیزیں چھوڑ کے شادیوں پہ سیٹ ہو جاؤ. میں اللہ نے مجھے کہاں سیٹ کر دیا, شادیوں پہ ایسا سیٹ کیا ہے نا نکل ہی نہیں پا رہا میں اس سے, آٹو پہ ہو گیا ہوں میں. جب میری تیسری شادی ہوئی نا تو لوگوں نے کہا اب آپ چوتھی بھی کریں گے, میں نے کہا اب تو میں نہیں بھی کروں گا تو میرا باپ بھی کرے گا اب تو, کیونکہ میں آٹو پہ آ گیا ہوں. اب خود بخود ہو رہی ہیں. ایک پہلی شادی مشکل ہوتی ہے, دوسری اور زیادہ مشکل ہوتی ہے, تیسری میں انسان سوچتا ہے کہ کروں کہ نہیں کروں. اگر کر لینا تو چوتھی میں آٹو پہ آ جاتا ہے وہ. یہ ایک نسخہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں. کل ایک صاحب یہاں تھے, مجھ سے ملنے کے لیے آیا, تو میں پکڑائی میں نہیں آ رہا نا, یوں یوں جا رہا ہوں, یوں یوں آ رہا ہوں, میرے 20 کام ہوتے ہیں. اب وہ مجھ سے مل رہے ہیں, میں نے کہا چلتے چلتے ملو. انہوں نے کہا یار آپ رک کیوں نہیں رہے, میں نے کہا میں آٹو پہ ہوں. میں کس پہ ہوں؟ میں نے کہا مجھے روکنے کے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی, کیونکہ میں اگر رکنا شروع ہو جاؤں میں گھر تک پہنچ ہی نہیں سکتا. میں یہاں سے نکل کے گھر پہ جاتا ہوں, 10 آدمی لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, میں تو ملتے ملتے 1 گھنٹے بعد گھر پہنچوں گا. تو گھر میں جو مجھے جھاڑ سننے کو ملے گی وہ میں نہیں برداشت کر سکتا. میں نے اپنا بٹن آن کر کے چھوڑ دیا ہے چلنے والا. تو چلتے 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 سیلفی بھی چلتے 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 بھی خلاصہ کلام کا یہ نکلا, مولویوں سے اتنی وحشت مت کرو جتنی تم کرتے ہو. تمہیں نیچر کا راستہ مولوی ہی بتائے گا جو صحیح مولوی ہیں, اور اسی نیچر پہ چلو. ٹائم پہ شادی کرو, دبا کے بچے پیدا کرو, اور بچوں کی شادیاں کرو, اللہ پہ توکل کرو, بہویں لاؤ, پوتے لاؤ, نواسے لاؤ. غربت ہے تو انجوائے کرو, ٹھیک ہے نا. غربت کو کیا کرو, انجوائے. ہمارے نبی کو تو ایک وقت کھانے کو ملا, دوسرے وقت نہیں ملا. انجوائے کرو غربت کو یار, اس کا اپنا مزہ ہے. تانے بے روزگار کو جب گھر سے بھی تانے تو گھر سے باہر نکلتا ہے وہ. دوست بھی کہتے ہیں تیرے پاس جیب میں تو گٹکے کے پیسے نہیں ہیں, تو واپس گھر چلے جاؤ. 2-4 دفعہ ایسے ہوگا, عادت ہو جائے گی. ایک آدمی نا کسی نجومی کے پاس گیا, اور غریب آدمی تھا. نجومی نے کہا کہ اس کا ہاتھ بات دیکھ کے کہا کہ تمہیں 10 سال تک مزید تم غریب رہو گے. وہ خوش ہوا کہ یار 10 سال کے بعد کوئی اچھی رپورٹ آئے گی. اس نے کہا کہ پھر 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر غربت کی عادت ہو جائے گی تمہیں, غربت کی ٹینشن لینا تم چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے,
خوشیاں دے ہم کو, خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ٹینشن ہو تو غم کرتے ہوئے مذہبی بغیر ٹینشن کے خام خواہ کے غم لے رہے ہو, یہ بہت بری حرکت ہے.